نے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا۔ چنانچہ شعبہ سیمنٹ فیکٹری، سرپور پیپر ملز، نظام شوگر فیکٹری، سر سلک اسی کی علامت ہیں۔ 1936 میں آصف جاہی دور حکومت کے 200 سال مکمل ہونے پر خلوت میں بڑے ذوق و احتشام سے جشن منایا گیا۔ اپنی تخت نشینی کے ساتھ ہی آصف جاہی صاحب پرانی حویلی سے کنگ کوٹھی منتقل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کنگ کوٹھی کسی کمال خان نے بنوائی تھی، نظام کو پسند آ گئی تو اس نے نظر کر دی۔ یہ جو آپ پردہ گیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ کنگ کوٹھی کا اصل باب الداخلہ ہے۔ اسی سے نظام برآمد ہوا کرتے تھے، اور جب وہ برآمد ہوتے تو دور دور تک شہر میں ان کی گاڑیوں اور قافلے کے گزرنے کا اہتمام کیا جاتا۔ آخری بار بھی وہ یہیں سے برآمد ہوئے اور مسجد جودی میں اپنے والدہ کے پہلو میں جا کے ہمیشہ کے لیے آرام کیا۔ نظام نے صرف عثمانیہ یونیورسٹی اور عثمانیہ میڈیکل کالج ہی نہیں بنائے، بلکہ شہر میں سٹی کالج بھی قائم کیا۔ اس کے علاوہ مریضوں کے لیے عثمانیہ دواخانوں، یونانی طرز علاج کے لیے شفا خانوں نظامیہ، اور یہ جو آپ ہائی کورٹ دیکھ رہے ہیں، اسے اس زمانے میں عدالت العالیہ کہا جاتا تھا۔ یہاں کے فیصلے ملک میں محفوظ کیے گئے۔ سنتے ہیں کہ ان فیصلوں کی نظیر دیکھ کر کوفی اور شامی بھی اپنے دل میں ظلم کا خیال نہیں لایا کرتے۔ انسان کے لیے سب سے دلچسپ چیز کتاب ہے۔ نظام نے آصفیہ کتب خانہ تعمیر کیا، جس میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، جو انسان کی نہ صرف علم کی تشنگی کو پورا کرتی ہیں بلکہ ذوق علم کو ترقی بھی دیتی ہیں۔ یہ جو آپ اسمبلی کی عمارت دیکھ رہے ہیں، نظام کے زمانے میں بھی یہ مقننہ ہی تھی۔ تقریباً 60 سال گزرنے کو آئے، لیکن آج تک کسی حکومت نے اپنے سے کوئی سرکاری عمارت تعمیر نہیں کی، بلکہ سارے نظام کے دور کی بنائی ہوئی عمارتیں ہی حکومتوں کے زیر استعمال ہیں۔ اس عمارت کو دیکھیے، کتنی پرشکوہ اور کتنی شاندار۔ یہ معظم جاہی مارکیٹ ہے۔ کبھی اس پر پیتل سے ڈھرے ہوئے لفظوں میں لکھا تھا معظم جاہی مارکیٹ۔ نہیں معلوم کس بدبخت نے اسے یہاں سے نکال لیا۔ آج یہ سونا سونا سا لگتا ہے۔ یہ پتھر گٹھی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو شاید بھی اسے پہچانے۔ یہ جو چھوٹے سے خط کے صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ نے انہیں پہچانا؟ یہ مسٹر عابد ہیں۔ انہی کے نام سے ایبٹس کا محلہ آباد ہے اور ایبٹس کا چوراہا بھی۔ اور یہ جو عمارت دیکھ رہے ہیں آپ، یہی عابد کی شاپ تھی۔ پہلے کبھی یہاں پیلس ٹاکیز بھی ہوا کرتی تھی، لیکن آج بگ بازار ہے۔ کہتے ہیں عابد کی شاپ میں سوئی سے لے کے گھر کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ آج بھی بگ بازار میں شاید ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہ عمارت مدینہ بلڈنگ ہے۔ نظام نے تو نہیں بنائی تھی، مگر نظام کے دور میں سر علاء الدین نے مکہ اور مدینے کے لیے وقف کیا تھا۔ آج وہاں اس کی وقف کی ضرورت نہیں، مگر یہ عمارت آج تک یادگار ہے۔ اور یہ عزا خانہ زہرا ہے۔ نظام نے اپنی والدہ کی یاد میں، جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، یہ عمارت تعمیر کرنی چاہیے، تو عوام نے بھی مادر دکن کی محبت میں اپنی
अपनी तरफ से हदिया पेश करना चाहा। निजाम ने 1-1 रुपए की हद तक की इजाजत दी कि अवाम इसमें हिस्सा ले सकते हैं। चुनांचे ये पहली अवामी इमारत है। ये नामपल्ली का रेलवे स्टेशन है। 1940 तक निजाम की हुकूमत में 2000 मील तक का रेलवे लाइन का जाल बिक चुका था। और ये पहलू में आप सिकंदराबाद का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं। आप रेल के पास सैकड़ों इंसान देख रहे हैं। ये दरअसल गुलबर्गे में हजरत बंदा नवाज के उर्स के लिए जाने वालों का हुजूम है, जो अपनी नशिस्त हासिल करने में कोशां है। ये टिकट देखिए, ये बस का टिकट है 1.5 आना, यानी 1 आना 6 पाई का। निजाम चाहते थे कि बस का महकमा उनकी वालदा के नाम पर रखा जाए, मगर उमरा ने इससे इत्तेफाक नहीं किया और कहा कि उनके नाम का कोई एक हर्फ इसमें इस्तेमाल हो जाए। चुनांचे जब तक कि निजाम के महकमे की गाड़ियां थीं, तमाम बसों का नंबर HYZ से होता था और यह Z ज़हरा बेगम के नाम की अलामत थी। आज भी आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की हर बस का नंबर Z पे खत्म होता है और आज भी ज़हरा बेगम की याद ताज़ा है। ये डबल डेक बंबई के बाद शायद सिर्फ हैदराबाद ही में आई। अल्बियन कंपनी की बनी हुई ये बसें हैदराबाद की सड़कों की जीनत होती। जंगल में शिकार के लिए तो हाथी की सवारी मुनासिब है, लेकिन मवाज़ियात के रास्तों पर भी बैलगाड़ियां और उसमें नागोरी बैल, गोल गोल सींगे, गले में बजती हुई घंटी। ये बैलगाड़ी के साथ जो आप मोटर कार देख रहे हैं, इसी को कंटेम्पररिटी ऑफ नॉन कंटेम्पररीज कहते हैं, यानी गैर असली चीजों का हम असर हो जाना। ये जो आप तांबे का दाज देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, मोहम्मद हयात ड्राइविंग लाइसेंस है। निजाम ने फ्लाइंग क्लब को कायम कर दिया, लेकिन बाकायदा एरो क्लब 1932 में कायम हुआ और 1936 में फिजाई निजाम कायम हुआ, जो रेलवे के महकमे के तहत। दक्कन एयरवेज का क़याम 1945 में अमल में आया। ये मुल्क की सबसे बड़ी और बावक़ार एयरवेज समझी जाती थी।